السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ پاکستان کی سیاست کے اندر اس کے رنگ بڑے نرالے ہیں۔ کل تک جو چیزیں جملہ معترضہ ہوتی ہیں اور ان پر سیاسی جماعتیں بہت زیادہ تنقید کرتی ہیں اور بلکہ ایک دوسرے کو خلاف اسی چیز کو لے کر کے ایک مہم چلائی جاتی ہے، جب وہ حکومت میں آتی ہیں، اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو تنقید کرتی ہیں، حکومت میں آتی ہیں تو وہ اس کی پوری اونرشپ لے لیتی ہیں اور اس کی کسٹوڈین بن جاتی ہیں۔ انہی تمام خرابیوں کی، انہی تمام ایسے کاموں کی جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں، اب وہ انہیں اچھے لگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ آج نہیں ہوا، شروع سے ہوتا آیا ہے پاکستان کے اندر، اور خاص طور پر اس میں سب سے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں ان کی سیاست کے اندر مداخلت یا سویلین معاملات کے اندر ان کی مداخلت جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو پیپلز پارٹی جب حکومت میں ہو تو شاکی ہوتی ہے کہ اسے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، لیکن وہ ساتھ ساتھ اس کی چونکہ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس کی انہوں نے اونرشپ لی ہوتی ہے، تو اپوزیشن جو ہے وہ اس کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے وہ، اور خاص طور پر ISI کے حوالے سے یہ بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ ان کا سیاست کے اندر کردار اور سویلین معاملات کے اندر کردار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یاد ہے، ابھی تک پرانی بات نہیں ہے، جب 2018 کا الیکشن ہوا تو اس میں مسلم لیگ نون کا واضح طور پر ایک موقف تھا کہ اس کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ISI یہ مل کر ان کا راستہ روک رہے ہیں، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک بہت ٹرینڈ چلا تھا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت، ISI کو محکمہ زراعت کہہ کے چھیڑتے تھے، اور کیا یہ اس کا مقصد کیا تھا کہ یعنی یہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک تو جگہوں سے ایسی ویڈیوز بھی انہوں نے پروڈیوس کیں یا آئیں، وائرل ہوئیں، کہ جس کے اندر جو تھے ISI کے جو اہلکار تھے ان بتایا گیا کہ یہ وہ ISI کے اہلکار ہیں جو مختلف حلقوں میں جا کر الیکشن کیمپین کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ سو اس کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا مسلم لیگ نون نے، اور محکمہ زراعت کی گردان کر کے انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور بہت ہی دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہماری جو خفیہ ایجنسیوں سے۔ پھر یہی معاملہ جو ہے وہ پھر چلتا رہا، پھر جتنی دیر خان صاحب کی حکومت رہی ہے تو اس حکومت میں بھی انہوں نے یہی رکھا، تمام ٹارگٹ جو تھا وہ ایک تو ISI کے چیف جو تھے اس وقت جنرل فیض حمید، وہ اور آرمی چیف، ان دونوں کو ٹارگٹ رکھا کہ یہ ہیں دو جنہوں نے ہمیں اقتدار سے نکالا ہے اور جنہوں نے عمران خان کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں، اور یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے، جو عمران خان کو سلیکٹڈ کہا گیا اور کہا گیا سلیکٹرز جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اچھا، بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں یہ سارے کا سارا نیریٹو یہ بلڈ کیا گیا، اسی میں میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کی بات بھی کی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ریورس ہو رہی ہیں، پہیا الٹا چلنا شروع ہو گیا ہے، اور عمران خان جس کو کہتے تھے کہ یہ بڑی قومی سلامتی کے ادارے ہیں اور یہ بالکل صحیح کردار ادا کر رہے ہیں، یہ وہ اب وہ اس کے دوسرے اینڈ پہ آ گئے ہیں، اور وہی جو نیریٹو ہے، وہی زبان، لب و لہجہ، وہی بیانیہ اب عمران خان نے اختیار کر لیا ہے، اور وہ انہی اداروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو تازہ ترین احکامات وزیر اعظم شہباز شریف نے جاری کیے ہیں ان کے بارے میں تو ذرا دیکھیں کہ وہ ہیں کیا اور وہ کر کیا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک آرڈر جاری کیا ہے جس کے تحت ISI کو ایک نئی اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ وہ اہم جو سویلین پوسٹس ہیں ان کے اوپر جو پوسٹنگ ہے اس کے لیے کلیئرنس جو ہے وہ کر کے دے گی، ISI کر کے دے گی، یعنی وہ جو افسران ہوں گے جن کا اہم جو عہدوں کے اوپر تقرری ہے اس کے اوپر جو تقرری کے لیے ISI کی کلیئرنس جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ اچھا، یہ ایک نئی اسائنمنٹ ہے جو ISI کو دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ ISI کے تو ویسے ہی یہ خلاف تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں
مداخلت کیوں کرتے ہیں. لیکن اب یہ ایک نئی اسائنمنٹ جو ہے وہ ISI کو دے دی گئی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب سرکاری افسران گزٹڈ آفیسر جو ہیں اس سے اوپر ان کی تقرری ہوتی ہے, تعیناتی ہوتی ہے, تو اس کے اندر بعض اوقات یہ ہے کہ ہوتی ہیں مختلف جو ادارے ہیں, مختلف ایجنسیز جو ہیں, ان کی اپنے طور پر ایک رپورٹ بنتی ہے جو اس کی فائل کے ساتھ لگ جاتی ہے اور اس کی کلیئرنس جو ہے ہوتی ہے. لیکن اب یہ جو نیا کام ہے کہ ہر امپورٹنٹ جو ہے جو پبلک آفسز ہیں وہاں پر تقرری سے قبل ISI کی کلیئرنس جو ہے وہ یہ ضروری ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ISI بنیادی طور پر اس کا کردار ملک کی داخلی اور خارجی سلامتی کو مد نظر رکھنا ہے. پاکستان کی یعنی یہ سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے کہ یہ اس کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کرے گا, اس کے لیے کام کرے گا. لیکن یہ اگین ایک وہی کام ہے کہ جو آپ کی انٹرنل جو سویلین جو فنکشنز ہیں جو ان کے اندر ISI کو دخیل کرنے والی, اس کے اندر اسے گھسانے والی بات ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا اس کو انڈورس کرنا چاہیے؟ کیا اسے ماننا چاہیے؟ کیا یہ اچھا اقدام ہے؟ ایک سویلین گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک اچھا اقدام ہے؟ اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, بڑی بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت پیش کیوں آئی ہے. کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس میں کسی بڑے عہدیدار کی طرف سے ملکی سالمیت کے خلاف کوئی بڑا کوئی ایسا کام جس سے سرزد ہو گیا ہو؟ تو کیا کوئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں؟ اگر سامنے آئے ہیں, ہوئے ہیں, تو وہ کون سے ہیں؟ ہماری یادداشت میں تو ابھی ایسا کوئی نہیں ہے کہ کسی بیوروکریٹ نے ملکی سالمیت کے خلاف جا کر کوئی ایسا کوئی کام کر لیا ہو. ہاں اگر ادروائز جو ان کی ہے جو ادروائز ان کے کریکٹر کے حوالے سے کہ وہ کرپٹ ہے یا نیٹ اینڈ کلین ہے, یہ مختلف چیزیں جو ہیں ان کی اسیسمنٹ چلتی رہتی ہے, محکمانہ طور پر چلتی رہتی ہے, اور حکومت کے پاس ہر افسر کی رپورٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کانفیڈینشیل رپورٹ ایک بنتی رہتی ہے جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ افسر جو ہے اس کی جو ہے کیسے, اس کے ٹرینڈز کیسے ہیں, اور یہ کیا کرپٹ ہے یا نیٹ اینڈ کلین ہے, یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے. سو یہ نیا ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا پہلے جیسے میں نے کہا کہ کیا کوئی ایسا کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے جس کے اندر کسی سویلین افسر نے کوئی ایسا بڑا کوئی بلنڈر مارا ہو جس کے جو ملک کی سالمیت کے منافی ہو؟ یا پھر کیا ISI کے ادارے کی طرف سے ایسا کوئی تقاضا کیا گیا ہے کہ انہیں یہ بھی ایک معاملہ جو ہے یہ بھی ان کے حوالے کیا جائے, یہ انہیں دیا جائے, یہ وہ کام کریں گے؟ یا پھر مطلب پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ صرف ISI کو پلیز کرنا چاہتے ہیں, دفاعی اداروں کو پلیز کرنا چاہتے ہیں, خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جو مسلم لیگ نون کی جو ایک ہسٹری ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جو ان کی حکومت تھی جو 99 میں پرویز مشرف کے ساتھ لڑائی میں گئی, اس حکومت میں 97 غالباً 98 کے اندر انہوں نے فوج کے حوالے وابڈا کا ادارہ کر دیا تھا. اور اس وقت ایک سب سے پہلے یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا, ایک کیس بنایا گیا, تیار کیا گیا کہ وابڈا ہے جو کھا رہا ہے, بجلی کا محکمہ ہے جو ملک کو کھا رہا ہے, یہاں پر بجلی چوری بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور اس بجلی چوری کو روکنے کے لیے اس میں ذہن میں رکھے کہ سب سے بڑا جو تھا فیکٹر جو تھا فوج کے حوالے کرنے کا وہ یہ تھا کہ بجلی چوری روکنی ہے. تو بجلی چوری روکنے کے لیے پورا کا پورا وابڈا کا جو محکمہ تھا وہ فوج کے حوالے کر دیا اور ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل اس کے چیئرمین بنا دیے گئے. اچھا, یہ ایک ایسا کام تھا کہ اس وقت بھی بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید ہوئی تھی. یعنی اس وقت فوجی افسران جو تھے وہ نیچے سب ڈویژن لیول تک جو تھے وہ فوجی افسران اور نیچے جو اہلکار جو تھے وہ نیچے بٹھا دیے گئے. پورا انٹیلیجنس کا ڈپارٹمنٹ جو تھا وابڈا کے اندر پھیلا دیا گیا, جو تمام افسروں کی اور اہلکاروں کی ان کی پیچھے جاتا تھا, ان کی پتہ لگاتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. لیکن وہ ایک بڑا فلاپ شو رہا اس لحاظ سے کہ فوج کو اب کیا پتا کہ یہ تو ایک انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, اب فوج کو کیا پتا کہ کہاں پر کس جگہ یہ بجلی کی ترسیل کا سسٹم کیا ہے, طلب اور رسد کیا کیا چکر ہیں.
اچھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تب انہوں نے فوج کو خوش کرنے کے لیے یا پھر کیا ہوگا کہ بڑا ہیوی وہ ایک پیکج تھا، اس کے اندر سینکڑوں ہزاروں پولیس اپنا فوج کے جو افسر تھے اور اہلکار جو تھے، وہ جوان جو تھے، وہ مختلف جگہوں پر وہ کھپ گئے. تو یہ اس وقت بھی اس قسم کا ایک انہوں نے ایک ماڈل جو تھا متعارف کرایا تھا. اب چھوٹے میاں صاحب نے وہ آئے ہیں تو اس وقت سے ان کا تو پہلے ہی یہ رجحان ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اب جب کہ میاں نواز شریف نے ایک پرو ڈیموکریٹک ایک لائن اختیار کی تو اس میں بھی یہ ہوا کہ میاں شہباز شریف کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ جو ہیں وہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی چوائس کے طور پر دیکھے گئے ہیں. تو اب کیا یہ انہیں اداروں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں یہ اقدام کیا گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ اس اقدام سے جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر کیا اس کا رد عمل کیا ہوگا، وہ کس طرح سے رسپونڈ کرے گی؟ کیا وہ اسے ایکسیپٹ کرے گی یا اس سے ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ شیک ہوگا، ان کا اعتماد جو ہے وہ کھوئیں گے، اور کتنا ان کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ کتنی اچھی رہے گی؟ اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات اس حوالے سے وہ یہ کہ کیا یہ فیصلہ، یہ ایک مخلوط حکومت ہے، یہ مختلف پارٹیز جو ہیں انہوں نے مل کر ایک حکومت بنائی ہے، کوئی درجن بھر پارٹیز ہیں جنہوں نے یہ مل کر یہ نیا جو وینچر جو ہے یہ شروع کیا ہے. تو کیا اس کے اندر اتحادی جماعتیں جو ہیں اس بڑے فیصلے کے اندر کیا وہ بھی آن بورڈ ہیں؟ خاص طور پر پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی نے بھی ISI کے حوالے سے ایک کام کیا تھا. یاد ہوگا آپ کو کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے ISI کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. اچھا، یہ بالکل اس کے ایک الٹ ایک ٹرینڈ ہے، یعنی یہ انہیں حکومت کے معاملات کے اندر انوالو کر رہے ہیں، میاں صاحب انہیں انوالو کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا ایک ٹرینڈ بالکل اس کے اپوزٹ تھا کہ اس نے ISI کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور اس پر بہت شدید قسم کا رد عمل آیا تھا فوج کی طرف سے اور ISI کی طرف سے کہ یہ ایک قومی سلامتی کا ادارہ ہے جسے آپ وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے جا رہے ہیں، اس سے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی، اس کی فنکشننگ کمپرومائز ہوگی اور اس کا اعتماد جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہوگا. تو وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے فوری طور پر اسے واپس لے لیا. لیکن یہ پیپلز پارٹی کی جو اپروچ تھی یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا تھا کہ پیپلز پارٹی اس ادارے کو محدود کرنا چاہتی ہے اور اسے اپنے کنٹرول میں، حکومت کے کنٹرول میں پورا لانا چاہتی ہے. سو یہ ایک بالکل ڈفرینٹ اپروچز ہیں جو اس وقت دو بڑی پارٹیز حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیز، مولانا فضل الرحمان اب ان کا بھی کم و بیش اسی قسم کا ہے جو خیال اور ان کا نظریہ جو ہے، تو کیا باقی پارٹیز جو ہیں وہ بھی اس فیصلے کے اندر شریک ہیں؟ لیکن ابھی تک یہ بات تو سامنے نہیں آئی، لیکن یہ لیٹر جو ہے یہ بہت زیادہ زیر بحث ہے سیاسی حلقوں میں اور بیوروکریسی کے حلقوں میں کہ یہ کیسا فیصلہ ہے میاں شہباز شریف کی حکومت کا، یہ کیسا فیصلہ کہا جا سکتا ہے، اور کیا خود میاں نواز شریف بھی اس میں آن بورڈ ہیں، وہ ان کی بھی رضامندی اس میں شامل ہے. یہ بہرحال چیزیں جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں کھلیں گی اور اس پر جو بحث چل رہی ہے یہ لگتا ہے کہ یہ آگے بڑھے گی اور یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے. اس پر کوئی نہ کوئی رائے جو ہے وہ حکومت کو بنانی پڑے گی اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرح سے یہ جو سویلین حکومت نئی بنی ہے، یعنی اگر یہ واقعی یہ سب کا اجتماعی فیصلہ ہے تو پھر یہ جن اداروں کے سیاسی کردار اور انتظامی کردار کے حوالے سے یہ اعتراضات کر رہے تھے، کیا ان کی پالیسی اب چینج ہو گئی ہے؟ ان الفاظ کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، آئندہ ولاگ میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.